الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. کام کی کارگزاری سننا یہ انبیاء علیہ السلام و خلفاء راشدین کا ایک بنیادی عمل اور ایک مسلسل عمل ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی عملہ ذمہ داروں سے غائب ہو جائے تو اس تھوڑی دیر کی کارگزاری کا پیش کرنا بھی ضروری ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے ہدہد سلیمان علیہ السلام کی صحبت اور ان کے لشکر سے جدا ہو جائے تو اتنی دیر کی کارگزاری بھی پیش کرنا ضروری ہوتا ہے. ایک پرندے سے بھی معلوم کیا جاتا ہے کہ اگر تم کسی اجتماعی کام میں نبی کے ساتھ ہو یا اجتماعی کام میں، خلفاء راشدین میں سے بے شمار واقعات ہیں ایسے جن میں عملہ جس ذمہ دار کے ساتھ بھی ہے اگر تھوڑی دیر کے لیے ان سے جدا ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ اپنی تھوڑی دیر کی کارگزاری پیش کریں. حدود کے تھوڑی دیر کی غیبت اور تھوڑی دیر غائب رہنا، اس پر اس نے ایک پورے ملک کا حال، اس کی ملکہ کا اور اس کے یہاں کا نظام کا اور اس کا کیا مذہب ہے اور اس کے کفر کا کی کیا شکل ہے، وہ ساری بیان کر دی. ساری بیان. ایسے پرندے کو ہی پورے ملک کی ہدایت پر آنے اور ان کو اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے سلیمان علیہ السلام نے خود استعمال کیا. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی صحیح چیز پر خود آنے کے لیے، دوسروں کو اس پر لانے کے لیے دو چیزیں شرط ہوتی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آدمی 100% مخالفت کے باوجود اپنی چیز کو بصیرت اور یقین کے ساتھ کرے. یہ نہیں کہ مخالفت کام کرنے والوں کو شک میں ڈال دے. مخالفت کی دو شکلیں ہوتی ہیں. ایک تو مخالفت ہوتی ہے اعداء دین کی طرف سے، اور ایک مخالفت ہوتی ہے اپنوں کی طرف سے. اگر مخالفت ہو اپنوں کی طرف سے تو یہ کیا ہے کہ اپنوں کی طرف اگر مخالفت ہے تو ان کی مخالفت نہ کی جائے بلکہ ان کو مطمئن کیا جائے. بھائی یہ ہدایات ہیں، بھائی یہ ہدایات ہیں، بھائی یہ ہدایات ہیں. تذکیر، ان کو بات یاد دلانا. دیکھو ہم نے یہ سنا ہے، ہم نے یہ سنا ہے، ہم نے آج کوئی نیا کام تو شروع نہیں ہو رہا ہے کہ بھئی کوئی الگ جماعت بنائی جا رہی ہے جو نیا کام شروع کرے گی. اگر مخالفت آئے اپنوں کی طرف سے تو ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو مطمئن کریں، کیونکہ ان سے بھی کام لینا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی الگ جماعت بنانی ہے، انہیں مطمئن کرنا چاہیے. اور اگر مخالفت آتی ہے اعداء دین کی طرف سے تو فرمایا کہ ان سے اعراض کرنے کا حکم ہے. اعرض عن المشرکین. ہاں یہ نہیں کہ مسلمان سے اعراض کرے، وہ آپ کی ترتیب ہے ہماری ترتیب ہے، نہیں. اعراض کا حکم مشرک سے ہے اور مطمئن کرنے کا حکم اپنوں کو ہے کہ اپنوں کو مطمئن کرو. مطمئن کرنے کے لیے بنیادی چیز ہوتی ہے کہ آدمی ان کو اپنا عمل پیش کرے. یہ نہیں کہ کسی کرنے کے کام کو اختلاف میں ڈال کر انتظار کیا جائے کہ بھائی دیکھو اس سے کب اتفاق ہوتا ہے. یہ نہیں، بلکہ اپنے کام سے اپنے کام کو اپنے کام کی طرح کیا جائے اور اپنے کام کی عملی شکل پیش کی جائے. یہ کام ہے. اس سے کام کی افادیت سامنے آتی ہے.
لوگوں کے ذہن اختلاف سے ہٹ کر کام کی طرف خود بخود آ جاتے ہیں. اس کا ساری دنیا میں اس کا تجربہ ہوا ہے خود یہاں پر کہ جہاں ساتھیوں نے اپنی مسجدوں کو وقت دیا، اپنی مسجدوں کا عمل سے آباد کیا اور باہر کے ماحول سے لوگوں کو لا کر مسجد کے ماحول میں نماز ادا کروائی، سمجھایا، سکھلایا، مسجد کے ماحول میں ان کو تیار کیا. تو جب کام بڑھا اور مسجد کی آبادی سے جماعتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور امت میں یعنی کام کی اہمیت اور کام کا فکر نظر آیا، تو ایسے لوگ جو ہے نا قسم کھائی تھی کہ ہم یہ نہیں کریں گے. انہوں نے کہا بھائی ہمیں تو یہی کرنا ہے. بعض تو ایسے لوگ تھے جو صبح کو مخالفت کرتے تھے، شام کو آ کے محنت کرتے تھے. اللہ نے ایسا رخ پھیرا. تو ہماری عرض یہ ہے کہ کارگزاری بہرحال اس سے پہلے بھی آپ کے سے چند ہزار سے ملاقات رہی اور چند ہزار آپ کے ماشاءاللہ وہ مختلف اجتماعات میں بھی آئے، ہدایات بھی سنتے رہے. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ کارگزاری ہم آپ سے سنیں کام کی کہ کتنی مسجدیں الحمدللہ مسجد کی آبادی کی ترتیب پر قائم ہیں، یا 24 گھنٹے مسجدیں آباد ہیں اور کیا کام کی ترتیب آپ چل رہی ہے اپنی مسجدوں میں. کچھ احوال سامنے آئیں تو اس کی روشنی میں پھر اگلی ہدایت دی جائے. تو ہمارا دل چاہتا تھا کہ آپ حضرات نے اس 2 سال کے عرصے میں کیا کام کیا ہے، تھوڑی سی کاغذی سامنے آئے اور آگے کیا کرنا ہے انشاءاللہ یہ بھی آپ سے معلوم کریں گے. جڑنا شروع کرا شکرگزاری کہاں ہو رہی ہے؟ اچھا تقریباً 200-250 کے قریب آ جاتے ساتھی آ جاتے ہیں. کیا معاملات ہیں مسجد کے؟ ماشاء ماشاء ہمارا گاؤں میں ہونا آیا جتنے اس 4 سال میں کتنی مسجدوں میں ترتیب قائم ہوئی؟ ایک میں ابھی تو یہ جو 24 گھنٹہ آباد ہیں، باقی اور بھی کافی مسجدیں جو علاقہ میں قریب ہے دن میں منتخب حدیث کی تعلیم. ہاں یہ بشہر میں ایسی کتنی مسجدیں ہیں؟ 100 کے قریب 100 قریب مسجدیں ان کے علاقے میں. ماشاء اللہ. تو یہ 100 مسجد والے کبھی کہیں جڑتے ہیں کبھی؟ ہم ہفتہ وار مشورہ ہو گیا. اچھا ہفتہ وار مشورہ ہوتا ہے. آپ نے بھی اپنے آپ کی اور یہ ملتان جگہ بتا وہاں وہ مانوس بھی نہیں تھے اور ان کو نہیں تھا. وہاں محنت شروع پہلے تو یہ تھا کہ ہم نے سوچا محنت کیسے شروع کی جائے. سب سے پہلے مسجد کے جو قریب کے ساتھی تھے ہمارے ان سے بات کی گئی اور پھر ایک جگہ ہم جڑے، مشورہ کیا گیا کہ کام کو یعنی کس طرح کیا جائے، نظام الدین کی ترتیب پر آ جائے. تو سب سے پہلے مشورہ یہی ہوا کہ جو ساتھیوں کے اشکالات ہیں وہ دور کیے جائیں اور ان کو مطمئن کیا جائے. پھر اسی طریقے سے نام لکھے گئے. پھر یہاں تک کہ شہر کی مساجد میں اور گاؤں دیہاتوں کے اندر گشتیں کی گئی اور الحمدللہ اکثر انہیں مطمئن ہوئے. پھر مدارس میں جانا ہوا، علماء سے بھی بات ہوئی، لیکن خیر ہماری کمی کی وجہ سے مطمئن نہیں کر پائے ان کو. اور اسی طرح ہمارے شہر کے اندر کالج یونیورسٹیاں وغیرہ ہیں، وہاں پہ پورے شہر یعنی پاکستان کے 90% باہر سے آئے ہیں. تو ان کو بھی کام سمجھایا گیا. نوجوان ہیں ماشاء اللہ سب نے بات مانی. اور اس کے بعد پھر ہم الحمدللہ اپنے سہروزے کی جماعت پورے نظام الدین کی ترتیب پر رات کو اٹھنا اور صبح لوگوں کو نوجوانوں کو مسجد میں لانا اور یہاں تک کہ اعمال سکھلانا، محنت کرنا. تو اس سے یہ فائدہ دیکھا گیا کہ اس وقت
नक़द जमातें दो दो तैयार हो, दो दो जमातें नक़द तैयार हो के आगे आने, और यहाँ तक कि नौजवान मस्जिद में आने वाले बने। इसी तरह दूसरे सरोज़े के अंदर ऐसे नौजवान आए, 3-3 दिन साथ रहे, आमाल में शिरकत की, और बहुत ही और अपनी मस्जिद में भी हमने, क्योंकि थोड़ा सा मुवाफ़क़त ना होने की वजह से, लेकिन हमने ज़िक्र तो नहीं किया, लेकिन हम ला के बात करते थे, तो नौजवान ऐसे माशाल्लाह काफ़ी थे कि पहले सब के यानी नमाजी बने नौजवान, और यहाँ तक कि आने वाले बने, आमाल में शिरकत करें। लेकिन जब उनको मालूम हुआ कि ये तो तरतीब थोड़ी बदली जा रही है, तो फिर मुखालफत की वजह फिर वो थोड़ा टूटना शुरू हो गया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मस्जिद में हमने मुंतखबा हदीस और फ़ज़ाइल अमाल भी शुरू किए। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर तो यही चलेगी, वो नहीं चलेगी। हमने कहा हम दोनों को मानते हैं, हमारे दोनों बड़े हैं तो हम दोनों के मानेंगे, हम मुखालफत नहीं करेंगे, और यहाँ तक कि हम प्यार मोहब्बत में आपस में बैठ के, और ये दोनों किताबें। बहरहाल फिर उन्होंने कहा कि ये नहीं, हमने कहा ठीक है कि हम किताब इज्तिमाई फ़ज़ाइल अमाल से कर लेंगे, दुआ के बाद फिर हम बैठ जाएंगे ताकि झगड़े की सूरत ना बने। तो खैर उन्होंने कहा ठीक है। फिर दुआ के बाद अल्लाह की शान हमने देखा मुंतखबात ये होती, पूरा मजमा बैठता, सिर्फ 1-2 साथी चले जाते, फिर भी मजमा बैठा रहता, और यहाँ तक कि सुनता था मुंतखबा हदीस को, माशाल्लाह बहुत यानी नफ़ा हुआ। और इसी तरीके से बहुत से साथियों के पास जाना हुआ तो वो रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम 4 साल से बदगुमान थे, और हमने जी से हमने उनको ना सुना न कुछ, बदगुमानी में मुब्तला थे। आप आगे हमें बताया तो क्या नाम है, हम मरने से पहले ऐसा ना हो कि हम ऐसी बदगुमानी में मर जाते, शायद हमारी तबलीग भी कबूल ना होती। तो कहा कि अच्छा हुआ हमें बता दिया गया। और इसी तरीके से पहले तो साथियों के जब हम जुड़े 5-6, तो सबसे पहले ये बनाई गई, भाई देखें हमें मुखालफत भी होगी, और यहाँ तक कि फितरीन भी कहा जाएगा, और बहुत सी चीज़ें रुकावट में आएगी, लेकिन हमने यहाँ तक कि मेहनत करनी है, सिफ़ात के साथ, तक़वे के साथ लेके चलें। तो सब साथियों ने हिम्मत इरादा किया कि इंशाल्लाह इसी के साथ चलें। अभी 4 माह की जमात काम करके आई है इजाज़, आप है ना, ये बताइए काम करता है हमारी एक गुजारी है। एक तो ये है कि मैं वहाँ पे पढ़ाता भी रहा रायगढ़ में, 18 साल वहाँ मस्जिद के अंदर ही पढ़ाया। तो शहर के अंदर एक मस्जिद थी, सन 1950 में पहली मस्जिद हमारे अपनी बनी, उसके अंदर वहाँ पे थी। तो 2007 से रायगढ़ से इस तरह फारग हो गए, तो फिर मैं और ये राजा अफसर साहब हैं, हम 2-3 आदमी इस तरह सारे मुल्क में फिरते रहे। जहाँ कोई आदमी हमें मिलता, हम जो है जी उससे मिलते। उस वक़्त तो हमारा ये उन्वान था कि भाई हाजी अब्दुल्ला साहब कैद हो चुके हैं, उनको रिहा किया जाए, उनको जो है जी तेजी से उतारा जाए। तो फिर जब ये अल्हम्दुलिल्लाह फिर पूरे जन पाकिस्तान में फिरते रहे। 2015 में जब आपकी मतलब 16 में जब आपका जाना ना हुआ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम इस एतबार पर सारे मुल्क के अंदर लोगों के पास जाते थे, फसल मेवात वगैरह के पास में अल्हम्दुलिल्लाह जाते थे। आपके बड़े अच्छे जानने वाले भाई ज़हूरुद्दीन साहब मियाँ जी फोत भी हो गए, तो उनको साथ लेकर जो ना जी फिर हम फिरते रहे। तो कई लोगों को इस बात पे कि भाई हज़रत जी नहीं आ रहे हैं, भाई इसका कोई नज़म बनाया जाए, लोगों से मुलाकातें वगैरह की जाए। ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुल्क के अंदर यानी मुलाकातें हमारी होती रही। फिर उलमाए इकराम से भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुई, इस वजह से कि जैसे यहाँ पे हिंदुस्तान का मतलब एक निज़ाम बनाया गया, जी जी जी, बस उलमा इकराम की सब चीज़ आती रहेंगी, जी। फिर इस एतबार पर वहाँ उलमा इकराम से भी इस्लाम की हक़ानियत की अलामत है। जी जी, उलमा इकराम से भी वहाँ पाकिस्तान जामिया अशरफिया में तो हमारी उनसे मुलाकात हुई। फिर उनके सामने सारे हालात रखे, तो उन्होंने यही फरमाया कि भाई आप ऐसा करें, क्योंकि तकी उस्मानी साहब आए थे, तो तकी उस्मानी साहब ने फिर 60 के करीब उलमा इकराम मुफ्ती हज़रात जो है जी आए थे। तो फिर जो है जी हम तकरीबन 6 आदमी
یہ جامعہ اشرفیہ کے جو متمم ہیں ان کے واسطے سے پھر جو نا جی ہم گئے وہاں پہ ان سے ملاقات کی جو علماء کرام ہیں کراچی کے. الحمدللہ یہ بھی ایک کارگزاری تھی. ایک یہ تھی کہ جب یعنی یہ 20 اکتوبر کو جو ہے نا جی ہماری جماعت بنی، یعنی جو سب سے پہلے میوات کے اندر جو ہے نا جی جنہوں نے کام جو ہے نا جی شروع کیا، اس میں کچھ ساتھی ہم 3-4 غیر میواتی بھی تھے، باقی میواتی ساتھی تھے. تو یہ ہم نے پتوکی کے علاقے کے اندر یہ ہماری پہلی جماعت تھی جس نے الحمدللہ وہاں پہ جو ہے نا جی کام کیا. یہ ہمارے ذمہ دار تھے بھائی وسیم صاحب. تو الحمدللہ کافی وہاں پہ علاقے کے اندر بات ہوئی کہ بھائی یہ تو رائیونڈ کے پرچے کے بغیر جو ہے نا جی ہماری یہ جماعت آئی ہے، تو کہیں اس کا کیسے نہ ہو کہ بھائی کیسے تم لوگ آئے. لیکن الحمدللہ پتوکی والوں نے انہوں نے کہا بھائی وہاں تو تقریباً وہاں 2 مہینے وہاں کام کیا. اس میں یہ تھا کہ میرا جو ہے نا جی وہ چلا مکمل ہو گیا. تو ویسے یہ تھا کہ وقت کی قید سے آزادی ہم نے وقت لگایا تھا. تو لیکن یہ ہے کہ پھر وہاں پہ یہ ایک بات سامنے آئی کہ اس وقت فوری طور پہ بیرون ملک جو ہے نا جی کوئی جماعت جو ہے نا جی بھیج دی جائے، تاکہ یہ ایک جو وحشت ہے لوگوں کو جو ہے نا جس بات کی تشویش ہے کہ بھئی اگر ہم یہاں ان سے ہٹے تو پھر ہماری بیرون کی تشکیلیں رک جائیں گی، تو تاکہ ساتھیوں کے اندر کوئی حوصلے بلند ہوں. پھر اس پہ جو ہے نا جی بھائی عبدالواحد صاحب سے ہماری مطلب ہوئی بات وغیرہ. تو بھائی یہ راجہ افسر صاحب وغیرہ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے فوری طور پہ ایک جماعت جو ہے نا جی بناؤ. پھر ہماری 4 آدمیوں کی جو ہے نا جی جماعت بنی. تو الحمدللہ پھر جو ہے نا جی ہم گئے حجاز مقدس، پھر 1 مہینہ وہاں پہ عمرے میں کام کیا. یہ ہم 3 ساتھی تو ابھی آئے ہوئے ہیں، ایک ساتھی جو ہے نا جی وہیں سے واپس چلے گئے. پھر وہاں پہ کچھ ملکی حالات ایسے تھے جس کے متعلق ہمیں اس بات کا انہوں نے بتایا کہ بھئی آپ کے متعلق جو ہے نا جی بتایا گیا ہے کہ وہاں کی پکڑ دھکڑ ہوگی. تو پھر بھائی جی پاکستان میں تو پھر ادھر سے ڈائریکٹ جی ہاں پھر عبدالواحد صاحب نے وہاں جدہ میں ہمیں بلا کر ہمیں کہا بھئی تمہارے لیے مسائل ہیں، تم ایسے کرو سیدھے یہاں سے جو ہے نا جی اپنا وہ ٹکٹ چھوڑو اور تم یہاں دمام سے جو ہے نا جی سیدھے وہاں پہ چلے جاؤ، یہاں مطلب نیپال آ جاؤ، اور یہاں پہ جو ہے نا جی چلو مطلب اجتماع سے پہلے کچھ تمہیں موقع مل جائے گا کام کرنے کا. تو الحمدللہ 1 مہینہ بھی ہونے والا ہے کہ ہم پھر جو ہے نا جی یہاں پہ آ گئے. یہ مولانا ندیم صاحب ملتان سے ہمارا تعلق. ماشاء اللہ. ملتان میں ایک تو مسجد کی آبادی کے حوالے سے جامع مسجد صاحب بڑی مسجد ہے، مدرسہ ہے، اس میں 1500 طلبہ ہیں. تو 24 گھنٹے کی جماعتیں نکلتی ہیں 20 کے قریب. ایک تو ان طلبہ کا یہ ذہن بنایا کہ جن مساجد میں جائیں وہاں پر مسجد کی آبادی ہوئی. تو طلبہ اسی انداز سے محنت جا کے کرتے رہے، لوگوں کو مسجد میں لاتے رہے. اور جو مدرسے کی مسجد ہے وہاں پر بھی اساتذہ، طلبہ اور مقامی ساتھیوں نے مل کر ترتیب بنائی. اس میں مختلف حلقے لگائے، اس میں فضائل کا حلقہ، مسائل کا حلقہ، کلمہ سکھانے کا حلقہ، نماز وغیرہ. تو اس میں ترین میں بازار ہے، کارخانے ہیں، تو لوگوں کو مسجد میں لا کر وہیں حلقوں میں بٹھایا. الحمدللہ اس سے نمازیوں کی تعداد بھی بڑھی اور لوگ بھی کافی متوجہ ہونے لگے. نئے ساتھی جو مسجد میں آئے انہیں سیکھنے کا موقع ملا. اس کے علاوہ علماء کرام سے بھی ملاقاتیں ہوئی. تو جو شبہات تھے اس کے لیے ہم نے ایک رسالہ سے مرتب کیا تھا کتاب، تو وہ ان حضرات کی خدمت میں علمی انداز میں تھا، وہ پیش کر دیا. اس سے بھی کافی حضرات مطمئن ہوئے. حالات جو پیدا ہوئے تھے الحمدللہ اللہ پاک نے زائل فرما دیے. اس کے ساتھ ہماری ایک جماعت بنی جو نیپال اجتماع پہ آنا تھا، تو ہم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں 15 یوم کام کیا. 3 جگہ مکہ مکرمہ میں کام کیا اور 1 جگہ مدینہ منورہ میں، وہاں کے ساتھیوں کی تشکیل. وہاں بھی مختلف پاکستانی ساتھیوں سے ان حضرات سے ملاقاتیں کروائیں. تو کوئی اگر باہر سے بات کی، کوئی کسی شخصیت کا نام نہیں لیا گیا اس میں، اور جو کام کے متعلق بات کی. الحمدللہ جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے تو ہاتھ چوم کے آتے تھے ایک دوسرے کے، اور ساتھی بڑے خوش ہوئے. اور اسی طرح جو وہاں کے مذاکرے تھے اور مشورے تھے، ماہانہ مشورہ تھا، ہفتہ وار جوڑ تھا ان کا، روزانہ کا، ان میں بھی شرکت کا موقع ملا. ہمیں کافی سیکھنے کو ملا. ہمارے سامنے شکل نہیں تھی مطابق کام کی، تو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں ہمارے سامنے مکمل شکل آئی.
ضلع کی ایک نقد جماعت کی جو ہے ہمارے نیپال میں انہوں نے سننا کروائی ہے. تو آپ کے یہاں ملتان میں کتنی مسجدیں میں ماشاءاللہ اس ترتیب پر کام ہے؟ تقریباً 10 سے 12 مسجدیں ہیں جہاں پر منتخب حدیث کی تعلیم ہے. مشورے کی شکل بھی ہم نے بنائی. تقریباً 2 مہینے مشورہ مسلسل چلتا رہا مختلف مساجد کے اندر. اس میں علماء بھی جمع ہوتے رہے اور عوام بھی جمع ہوتے رہے. مولانا کریم بھائی صاحب کی سرپرستی میں یہ مسجد کی آبادی کی ترتیب بھی ان کم مسجدوں میں ہے. مسجد کی آبادی کی ترتیب بس یہ طے ہوا تھا کہ نیپال اجتماع پہ جائیں گے پھر اس کے بعد شروع کریں گے. نیپال اجتماع کے لیے ساتھیوں کو تیار کرنے کے لیے جائیں گے. جی نیپال کی نہیں ہے. ان شاء اللہ بعد میں ابھی تو حضرات آئے ہوئے ہیں اور اس کی کماہاں سے ہوں میں. ہماری کماہاں میں تقریباً 45 مسجدیں ہیں. جب آپ نے فرمایا تھا منتخب حدیث کی تعلیم کی جائے اور یہ کتاب لکھی اس مقصد کے لیے گئی ہے غالباً یہ 14-15 کی بات, اس وقت سے ہمارے یہاں پہ تعلیم شروع ہے. لیکن ترتیب جو ہے نا ہم یہ نہیں چلا سکے ابھی تک, کیونکہ جب بھی ہم ترتیب چلاتے ہیں تو پھر درمیان میں وہ اختلافات سامنے آ گئے. تو انہوں نے جو ہمارے 3 بڑے بڑے جو ساتھی تھے کام کرنے والے ان کو توڑ لیا, وہ ہمارے ساتھ سے ہٹ گئے. انہوں نے کہا بھائی آپ یہ بند کرو. ہم نے کہا یہ تو ہم بند نہیں کر سکتے. پر یہ کہ ہم آپ بھی ہمارے بزرگ ہیں اور وہ ہمارے پیر ہیں اور وہ ہمارے بڑے ہیں, ہمارا جھکاؤ ان کی طرف ہے, آپ ان سے جو ہے نا ملے بلائیں. تو انہوں نے پھر یہ منع کیا. ہم نے کہا یہ تو آگے بڑھتا رہے گا کام, یہ منتخب حدیث کی تعلیم ہم کر رہے ہیں لیکن ہم وہ ترتیب شروع نہیں کر سکتے. ترتیب وہی ہے جو پہلے والی تھی. الحمدللہ جب مسجد ہماری جو ہے نا 24 گھنٹے آباد ہے, لیکن منتخب حدیث کی تعلیم ساری مسجدوں میں ہوتی ہے. اب تقریباً 40-45 مسجدوں میں اور گھروں میں بھی ہمارے تعلیم منتخب حدیث کی ہوتی ہے. تو اب وہ جو ہے نا جب یہ شور شرابہ ہوا کہ بھئی ایسے ہے نہیں آئیں گے یہ ہوگا, تو پھر جیسے ابھی قاری صاحب نے کارگزاری سنائی ہے تو وہ بھائی 1-2-3 ساتھی اٹھے, انہوں نے میوات میں کام کیا. کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ انہوں نے پیسے لے لیے اور یہ جو ہے نا جی ابھی انہوں نے میوات کو بیچ دیا. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے وہاں پہ مسائل ہیں جو ہمیں سامنے آتے ہیں وہ سارے سامنے آئیں تاکہ ہمارے دل میں تسلی ہو جائے. پھر ایک دوسرے جو ہے 2-3 ساتھی اٹھے, ان کے اوپر بھی کوئی ایسا الزام لگا. پھر ہم نے کہا بھائی ایسے تو یہ سارے ہمارے جو قوم والے یعنی ایسے آہستہ آہستہ ٹوٹ جائیں گے. پھر ہم نے ساری میوات کو اکٹھا کیا, پہلے کماہاں میں, پھر ایک جگہ اور کانا میں ابراہیم مسجد کے پاس, پھر وہاں پہ ہم نے لاہور والوں کو بھی بلایا. ابھی ہم آپ کے خلاف بات نہیں کرتے, ہم تو یہ ترتیب چلانا چاہتے ہیں کہ حضرت بھی تشریف لامیں اور جو ترتیب نظام الدین کی چل رہی ہے وہ بھی چلے. کیونکہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں. تو مولانا اویس صاحب یہ وہ سارے سب نے کہا کہ بھئی ہم جو ہے یعنی کوشش کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو نہیں ہوا کچھ بھی, پھر اولت یہ بھائی عمران صاحب کا گاؤں ہے, وہاں پہ تقریباً 1500 کے 1500 میوات والے اکٹھے ہوئے. وہاں پہ پھر یہ بات, اس کے بعد پھر جو ہے نا جماعتیں چلیں. لیکن اب وہ ہمارے اندر تو یعنی جو مرکز کے ترتیب پہ کام کر رہے تھے وہ لوگ 3 تھے, وہ انہوں نے توڑ لیا ان کو. اب ہمارے پاس کام کرنے والے نہیں تھے. ہم کوئی جماعت اکٹھی کرتے تو وہ آ کے اس کو شام کو پھر ختم کر دیتے. اس لیے یہ مسئلہ ہوا. اب ساری کی ساری میوات جو ہے نا اکٹھی ہے, ہمارے اندر کوئی اختلافات نہیں ہیں. لیکن انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ بھئی اب تم جب یعنی ہماری حضرت سے ملاقات ہو جائے تو پھر ہم یہ کام کریں گے. ہم نے ان سے کہا بھئی ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ حضرت آپ کے پاس آ کے اور پھر یہ بات ساری بتائیں, تو آپ کو یقین تو کرنا پڑے گا. اب اسی لیے اتنے سارے ساتھی آئے ہیں کہ بھئی ہم سب آپ سے کچھ بات لے کے جا کے اور ایک دم اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے ہم محنت کوشش کریں گے. ہاں جماعت بھی نکلی. پھر یہ جماعت نکلی, اس جماعت کو انہوں نے 2 حصے کر دیے. ایک حصہ جو ہے نا یہاں پہ آ گیا, ابھی دوسرا بھی تیار ہے. کھڑے ہو جائے گی جماعت. 500 ساتھی کھڑے ہو جائیں. یہ 5 ساتھی 1 مہینے سے 40 دن سے یہاں نیپال میں کام کر رہے ہیں. وہاں پہلے محنت ہوتی رہی ہے. واگا بارڈر کے ساتھ ہمارا گاؤں ہے منحالہ. ہفتہ واری مشورہ رائے گن کی ترتیب ساری بات رکھی گئی. ماشاء اللہ سے جماعت بھی تیار ہوئی. اس میں کافی توڑ پھوڑ ہوئی ان کی مداخلت کی وجہ سے, جو حضرات مطمئن نہیں تھے نظام الدین کے کام. لیکن اس کے باوجود ساتھیوں نے ہمت کی. بعض ساتھی جو ہے نا جی ایک ساتھی کی وجہ سے پیچھے ہوتے, لیکن ہمارے 3-4 ساتھیوں نے کہا کہ جی جو بھی ہو ہم نے انشاءاللہ اس ترتیب پہ اب نکلنا ہے, چاہے جو بھی ہو جائے.
उसमें बहुत सारे जो है ना ये डराया धमकाया गया। जैसे हम एयरपोर्ट पे पहुंचने से पहले भी मुफ्ती नईम साहब के पास ठहरे कराची में, तो वहाँ भी यही कैफियत थी कि हर वक्त खौफ था कि शायद अभी एजेंसियों वाले जो है ना जी वो रोक दें और ऐसे हालात। लेकिन फिर जब हम एयरपोर्ट पे पहुंच गए तो मुफ्ती साहब ने खुद फ़ोन किया कि भाई जब बोर्डिंग कार्ड मिल जाए तो हमें फ़ोन करना। उन्होंने इतनी शफकत फरमाई मुफ्ती साहब ने कि हमें जब हम लाहौर से कराची पहुँचे तो अपनी गाड़ी भेजी लेने के लिए, और जितना वक्त हम वहाँ ठहरे अपने साथ खाना खिलाया, और फिर जब एयरपोर्ट पे हम जो है ना ये नेपाल के लिए आ रहे थे तो अपनी गाड़ी में वहाँ भेजा, और फिर फ़ोन किया हमें नेपाल एयरपोर्ट पे कि भाई जब बोर्डिंग कार्ड मिल जाए तो मुझे आपने ज़रूर बताना है कि जी हमें बोर्डिंग कार्ड मिल गया, ताकि हमारा खौफ ख़त्म हो जाए। तो इस तरह माशाल्लाह फिर यहाँ जो है ना जी नेपाल में 1 महीने से तकरीबन नेपाल में काम हो रहा। ये गाय घाट के इलाके में 2 मस्जिदों में काम हुआ और 4-5 दिन काठमांडू में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ खूब भरपूर मेहनत हुई, और काफ़ी गाँव का गोया कि एक एक फ़र्द जो है ना जी वो जमात के साथ ऐसे जैसे घर का आदमी है। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। साथ ही बाद में दूसरी मस्जिद तक छोड़ने भी वो खुद आए, अपनी गाड़ियाँ लेके आए। फिर यहाँ तक उन्होंने मोहब्बत की कि अगले गांव से यहाँ लाने के लिए भी वो अपनी गाड़ियाँ लेके आए कि हम ही छोड़ के आएंगे आपको। और वो माशाल्लाह वहाँ से भी जमात बनी 4-5 साथियों के चिल्ले 4 महीने की वो इज्तिमा से निकल रही है। और दूसरे गांव में जहाँ काम किया जलजला, जगह का नाम जलजला है, जलजला, तो वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ही मेहनत हुई, और सारे साथी माशाल्लाह मुतासिर भी हुए और खूब मेहनत के साथ उनके साथ मेहनत हुई। जोड़ा गया मस्जिद के साथ माशाल्लाह बड़े नए साथी नौजवान। इन दोनों जगहों से 3 दफ़ा या 4 दफ़ा खिदमत के लिए भी भरपूर 18-20 साथियों की जमात यहाँ काम के लिए भी भेजी, जमात रवाना की। और अभी भी इंशाल्लाह चिल्ले 4 महीने की जमातें भी वहाँ से आ रही हैं। दोनों गाँव से कुछ साथी जो है ना एक जगह से कोई दूसरी जगह से। और मुफ्ती नईम साहब ने ख़ास तौर पे कहा था कि हज़रत को हमारा सलाम भी कह देना, और कहना कि भाई हमारी तरफ से भरपूर हज़रत की हिमायत भी है, और हम चाहते हैं कि यही काम। हाँ, उन्होंने एक फतवा भी जो है जारी किया था जो सारे उलमा का, तो वो हमारे पास भी है। और सब शरीफ साहब उस्ताद मेरे वहीं पढ़ा भी पदवी वहीं किया। तो मुख्तसर कारगुजारी है। तो दिसंबर 2018 से शुरू हुए हम ख़त्म किताबत के ज़रिए, और आपस में जो महाना मशरे में जाते रहे, हर महाना मशरे में जाते, लेकिन बात करीब होती रही, दूर होती रही, करीब होती रही। 5 हज़रात के वीज़े लगे, नहीं आ सके वो, लेकिन उसके बाद अपना हज पे आपके साथ कुछ साथी 8 साथी आए हमारे पाकिस्तान से। मेरा नाम भी था, मौलवी शरीफ साहब का नाम भी था, लेकिन अल्लाह के शान हमारे वीज़े नहीं लगे, मुकद्दर नहीं था। बहुत कोशिश की, रोज़े भी रखे, नफल भी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 30 रोज़े रखे हैं यहाँ आने के लिए, और मुसलसल अल्लाह के रास्ते में रखे 30 रोज़े। 28 अक्टूबर को हमारी अपनी मस्जिद में, मौलवी शरीफ साहब वाली हमारी अपनी मस्जिद में, हम निज़ामुद्दीन की तरतीब में पहली जमात हमारी निकली। उससे पहले हज पे जो लोग तशरीफ़ लाए थे, इन्होंने कहा कि हज़रत ने फरमाया अपनी मसाजिद को 24 घंटे आबाद किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना हमने अपनी मस्जिद के अंदर ठिया लगाया। उसमें 5 साथी थे, हम कारी साहब थे, मैं थे, और जो मौलवी शरीफ साहब, मौलवी हमीद साहब और दो साथी थे। 5 साथियों ने अपनी मस्जिद में खाना वहीं मंगा लेते और वहीं से अपने गश्त करते मुसलसल। तो 28 अक्टूबर को हम निकल गए पत्तोकी में 40 मसाजिद में काम हुआ, और वहाँ पर 7 हल्के हैं जो अपना ये मंगलवार मशरा होता है। उन जो है सारे मंगलवार हफ्ते में होता है, इतवार को होता है, तो मंगलवार 7 पूरे पत्तों की तहसील में 7 हल्के हैं। तो उन सारे हलकों में जाना हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह उन हलकों में जाकर उनसे गुजारिश की आप मुंतखब हदीस की तालीम शुरू की करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब में तालीम शुरू हो गई। और बल्कि ये ऐसा हुआ कि बात जो रायवल से जमातें आती उनको भी वो लोग कहते भाई आप जो है ना निज़ामुल तरतीब पर काम करें यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह पत्तों की से 4 साथी नकद में तशरीफ़ लाए यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है बाकी हमारी घर में भी जो मुंतखब हदीस की तालीम हो रही है, वो अपने मसाजिद में हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है यानी तंग तो बहुत किया गया, लेकिन वो आपने बता दिया कि काम हक होने की निशानी है, तो उसमें दिल मुतमिन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मौलवी मोहम्मद ओकाशा, राजरंग गाँव, राइन के मुज़ाफ़ाती। तो हमारे तकरीबन 10 मसाजिद सबकत रहने वाला है जी, काशिद सबकत ले जाने वाला है ना, माशाअल्लाह। क्यों खड़ा हुआ ये सारे साबिकीन में से। अच्छा, शब गुजारी में इन्होंने सबकत की है, पहला बयान भी नहीं जी। 2016, 17, 18 राइन मरकज़ मुकीम में रहा। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मुंतखब हदीस होती और हज़रात की मुल्फ़ुज़ात अरबी के अंदर तारुफ़ सलीक़ात होता था और तर्जुमा भी मिलता था। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामुद्दीन के हवाले से पूरी बात होती। तो 2 मरतबा जो है मौलाना कुर्सी
साहब मौलाना मतलब साहब जो हज़रात वहाँ पर उन्होंने मुझे बुलाया हाजी साहब कमरे, थोड़ा समझाया कि भाई ये तरतीब अब नहीं चलेगी, कि बातों को यहाँ जिक्र ना करो। बहरहाल मेरे पर उनका कोई असर नहीं हुआ, हम तो काम कर रहे थे, निगरानी शुरू हो गई थी। इसके पेश नज़र बहरहाल 2018 में जैसे इज्तिमा आया तो हवेली में रायविंड मरकज़ वहाँ पर जिंदाल में एक कमरे के अंदर जो है जितने उलमा किराम मुकीमीन थे और मुद्दतीन उनको जमा किया और मौलाना अब्दुर्रहमान साहब बम्बई वाले तफसील से उन्होंने बयान किया। तशकील के तौर पर फरमाया कि आज पूरी दुनिया के अंदर ये जो अमारत शुरा का जो इख्तिलाफ फसाद है, इसके लिए दुआ भी करो, फिक्र भी करो और बतलाओ इसका हल क्या है। तो फिर यहीं से जाने वाले जो शफीक साहब हैं और फरीद साहब हैं, उन्होंने वही बातें जो रिसाले में लिखी थी वही दोहराई। पाकिस्तानी की तरफ से खामोश एक मौलवी आमिर साहब थे, उन्होंने भी उन्हीं की तारीफ में बात की। तो फिर इधर से जो मैं और मैंने बात की जो तो ये तो कोई इख्तिलाफ नहीं है, अमारत और शुरा का दोनों लाजिम मलज़ूम ज़रूरी चीज़ें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामुद्दीन में अमारत भी है, शुरा भी है। तो अब जो इख्तिलाफ है ये तो एक मुज़ाकरा है, मुसाहलत है, इसके लिए तो जमात बनाई जाए। आज काम आलमी सतह पर शुरू हो चुका है, आलमी सतह की जमात बने और जो है हज़रत के पास जाएँ और मुज़ाकरा। ये जब बात मैंने की तो वहीं पर इख्तिलाफी इंतशार शुरू हो गया और बात वहीं पर मजलिस ख़त्म हो गई। और फिर ये बात जो वहाँ के जो मुंतज़िम ज़िम्मेदार हैं, जो हजरात हैं, उन तक बात पहुँची कि भाई मसालत की बात किसने की, तो भाई एक मौलवी अकाशा है यहाँ पर नए मुकीम हुआ उसने बात, तो नज़रों में आ गया, तहकीक शुरू की। लेकिन मेरे पास वही किताबें, उनके मज़ाकरे इख्तिलाफ होता रहा आपको के साथ भी। तो यहाँ तक कि मेरा इकराम भी करते रहे, समझाते भी रहे कि ये बातें ना करो यहाँ पर। और अल्हम्दुलिल्लाह मेवात वाले और जो पाकिस्तान की शूरा हर माहाना मशरे में जो है निज़ामुद्दीन की मिसाल की बात रखते थे और फिर उलमा इकराम भी तशकील लाते, उनके साथ मेरा राब्ता ताल्लुक़, तो इस बिना पर उन्होंने मकाम पर तशकील किया, तो मकाम पर काम। तो अल्हम्दुलिल्लाह मकाम से मकाम पर ही हमारा काम शुरू हो गया। और फिर वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 मसाजिद के अंदर ये तरतीब शुरू मुंतखब की तालीम है। और फिर वहीं से चिली की जमात हमारी बनी और वहाँ माशाल्लाह हमारे 2 साथी राजगंज गाँव से अभी तशरीफ़ लाए हैं इधर से। और अब कुछ अहबाब हैं जो पुराने साथी काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कहते कि भाई हमारे सामने कुछ तैयार हैं, हम करेंगे। और मैं तो ज़रा समझ जाता हूँ बात, समझदारी और हिकमत का तकाज़ा ये है कि हम किसी भी चीज़ को ये समझकर पेश न करें कि ये निज़ामुद्दीन की तरतीब है, ये रायविंड की तरतीब, बल्कि हिकमत का और क्या कहना चाहिए हकीकत का ताल्लुक़ इससे है कि ये रायविंड की ही तरतीब है। अगर रायविंड का कोई फ़र्द, मैं तो यकीनी तौर पर जानता हूँ इस बात को कि रायविंड में असल फ़र्द हाजी साहब हैं जी, इनके अलावा सब शुरा वाले हैं, किसी की कोई राय हो सकती है, किसी की राय हो सकती है, असल फ़र्द हाजी साहब हैं जी। हमारे साहब की हिदायत में 2.5 घंटे की मेहनत मस्जिद की आबादी की है। 2.5 घंटे की मेहनत के दौरान मस्जिद अमल से खाली न हो, इतनी सी बात है बस। कोई नई तरतीब, कोई निज़ामुद्दीन की तरतीब, अगर हम इस बुनियाद को लेकर हम आप हज़रात इस बुनियाद को लेकर चलें कि भाई हम एक नई चीज़ लाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये अपने आप को मुकाबले में मशगूल करना, उलझाना और क्या कहना चाहिए कि मुकाबिल को इसका मौका देना कि आओ हमसे मुकाबला करो, हमारे पास एक नई चीज़ है, हमारे पास वो चीज़ नहीं। सिर्फ एक मुंतखब है, सिर्फ एक मुंतखब है। उस मुंतखब का भी हाल ये है कि वो भी अफराद की राय है कि इसको ना पढ़ा जाए, और क्यों ना पढ़ा जाए, और क्यों ना पढ़ा जाए। जब मैं हाजी साहब मौलवी साहब सिर्फ हम 3 आदमी कमरा बंद करके अंदर बैठे और हमने कहा कि हाजी साहब से कहा, हाजी साहब आप मौलवी साहब के ज़्यादा करीब हैं,
اور یہ منتخب احادیث امام صاحب نے اس 6 صفات کے لیے مرتب کی ہے. آپ سے زیادہ حقدار نہیں ہے جو اس کتاب کو عالمی سطح پر تعلیم میں چلائے، آپ سے بڑھ کر کوئی. نہ میں حقدار ہوں نہ مودودی صاحب حقدار ہیں، آپ زیادہ بھائی صاحب فرمانے لگے مجھ سے کہ میرے چاند ہمیں اس کتاب کی مخالفت کرنے سے کیا فائدہ. ایسا مجھ سے کہا. مودودی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. مودودی صاحب نے کہا زبیر تیری کیا رائے ہے؟ مودودی صاحب نے کہا کہ ہاں ہونی چاہیے، اچھی تو کوئی اشکال نہیں ہے. بھائی صاحب نے کہا مجھے کوئی اشکال نہیں ہے. ہم نے کہا صاحب ہم تینوں جب اس چیز میں متفق ہیں اور آپ بڑے ہیں تو کیوں نہیں آپ صبح مشورے سے کہہ دیتے کہ بھئی یہ تعلیم میں شامل کر لیجیے. کہ ٹھیک ہے میں صبح مشورے سے کہہ دیتا. صبح مشورے میں کچھ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا حاجی صاحب کے سامنے کہ اگر آپ بھی اس کتاب کو لانے چاہیں گے تو ہم ہی پڑھیں گے. تو میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کسی چیز سے اگر کوئی فرد اختلاف کرے چاہے وہ کوئی بھی ہو ہمارے نزدیک سر کی 2 آنکھوں کی طرح رائبن اور نظام الدین ہے. رائبن نظام الدین ہمارے لیے 2 آنکھوں کی طرح ہے. آدمی کسی چیز کو واضح کر نہیں سکتا جب تک دونوں آنکھیں اس کو نہ دیکھیں. ہم یہ نہ دیکھیں کہ اس وقت کا موجودہ کوئی فرد یا موجودہ کوئی شورا یا رائبن کے افراد کیا کہہ رہے ہیں. ہم کسی چیز کو مقابلے کے طور پر پیش نہ کریں. نہیں ہم رائبن کے ساتھ نظام الدین کے ساتھ نہیں. تم رائبن والے جتنے بھی ہو ہم تم نظام الدین مل کر سب ایک ہیں. بات سمجھاؤ. ہمارے بھائی صاحب کی تحریریں موجود ہیں کہ 2.5 گھنٹے مسجد کی محنت کا مفہوم صرف اتنا ہے. ہم جو عرض کرتے ہیں اور بھائی صاحب کی بات کا خلاصہ کرتے ہیں کہ ملاقات کے دوران مسجد عمل سے خالی ہے. بس اندر عمل ہو رہا ہے اور باہر ملاقاتیں ہو رہی ہیں جو ہوتی تھی. اتنی بات ضرور ہے کہ جو بات مسجد سے باہر ہو رہی ہے اگر باہر کے لوگ اندر آنے کو تیار ہو جائیں تو بات سمجھانے کی جگہ مسجد. صرف اتنی سی بات ہے. اگر ہم ہمارے علاقے میں ہمارے محلے میں جتنے ایمان والے ہیں ہم نہیں کہتے رائبن کی طرف ہے، یہ شورا کی طرف ہے، یہ فلاں کی طرف ہے، یہ نظام الدین کی طرف ہے. اس سب کو ختم کر کے بالکل اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی ہم 2.5 گھنٹے کی محنت کر رہے ہیں ملاقات کرتے ہیں، اگر مسجد کے ماحول میں آ کر بات سن لیں گے تو ظاہر بات ہے کہ مسجد کا ماحول قرآن حدیث صحابہ کی سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول سب یہ بتا رہا ہے کہ بات میں سمجھنے کی جگہ مسجد ہے. پھر بھائی صاحب کی ہدایات موجود ہیں ہمارے پاس جو خود بھائی صاحب کے موجود ہیں سب پر یہ لکھا ہوا ہے. کئی خود بھائی صاحب کے کہ مسجد کے ماحول میں لا کر بات کی جائے، مسجد میں جو عمل ہو رہا ہے اس میں لا کر جوڑا جائے. تو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ آپ سب حضرات اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں یہ سب چیزیں تو پیش آنی ہیں کیونکہ جب ایک آدمی کی رائے کسی چیز کے کرنے کی نہیں ہوتی تو وہ اپنی رائے کو چلانے کے لیے دوسرے کا مقابلہ کیا کرتا ہے. اس میں اگر ہم کام پیش کریں ان کے مقابلے پر پھر تو مقابلہ ہی مقابلہ رہے گا. اور اگر ہم کام پیش کریں بڑوں کی طرف سے بھائی حاجی صاحب یہ فرمائیں، حاجی صاحب یہ فرمائیں، حاجی صاحب یہ فرمائیں، ہمارے پاس الحمدللہ آپ پتہ چاہیں گے ہم آپ کو تحریریں بھی دے دیں گے حاجی صاحب کی، تاکہ آپ رائبن کے بڑوں کو سامنے رکھ کر کام کریں نا.